حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مہربان رسول مکرم عقائد عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھا کر آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور بخار بھی شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس بخار نے شدت اختیار کر لی، تیز بخار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پگڑی باندھی ہوئی تھی یا جو رومال باندھا ہوا تھا آپ نے، میں نے اس پر جب ہاتھ رکھا تو مجھے بہت زیادہ سیک محسوس ہوا، گرمی محسوس ہوئی، اور پھر میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ لگایا تو بخار کی بہت زیادہ شدت تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہیں اور بخار کی شدت میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ کا جسم مبارک مجھے گرم محسوس ہوا تو میں نے حیرت کا اظہار کیا اور افسوس کا بھی اظہار کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اس قدر بخار ہوتا ہے اور تیز بخار ہوتا ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا درجہ ہے، کیا آپ بھی بخار کی اس شدت میں مبتلا ہیں اور اتنا تیز بخار آپ کو ہو رہا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کا نبیوں کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ جن کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، زیادہ ان سے نبیوں سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کو بھی تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں مبتلا تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، اور یہ بخار صرف عام لوگوں کو نہیں آتا، بڑوں کو بھی بخار آتا ہے، نبیوں کو بھی بخار آتا ہے، اور بیماری کی جو تکلیف ہوتی ہے بڑی ہستیاں بھی ان تکلیفوں کو برداشت کرتی ہیں، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھنے کی مسلمان کو تکلیف ہو، ایک مومن کو تکلیف ہو، فرمایا کہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے جو مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس تکلیف پر بھی مومن کو رب تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بیماریوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع عطا فرماتی ہیں۔ عام حالت میں انسان شاید اللہ کی طرف اتنا رجوع نہ کرے، لیکن جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ ان بیماریوں میں اور ان تکلیفوں میں اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب ادب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بخار آ گیا، بخار کی وبا پھیل گئی، ہر گھر کے اندر 2-4 بندے بخار کے اندر مبتلا ہیں، اور تقریباً پورا مدینہ کا جو ایریا ہے اس پورے ایریا کے اندر بخار کی یہ وبا پھیل گئی۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے آس پاس کوئی بیمار ہو جائے، تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار،
تمہارا تعلق والا اگر بیمار ہو جائے، مسلمان بیمار ہو جائے، مومن بیمار ہو جائے، تو اس کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حال چال پوچھو۔ مریض کا حال چال پوچھنے سے آدھی بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے، مریض کی تیمارداری کرنے سے اس کی بیماری آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی میرا صحابی بیمار ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے عیادت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو کوئی شخص کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ عمل چھوٹا سا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کا حال چال پوچھنا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس پر جو ثواب عطا فرمانا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی کے حق میں نیک آدمی دعا کر دے، بزرگ دعا کر دے، ہم اس کو اپنے حق میں بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے میرے حق میں دعا کر دی ہے، فلاں نیک شخص نے میرے حق میں دعا کر دی ہے، ہم اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ فرشتے جس کے حق میں دعا کر دیں، فرشتے جس کی بخشش کی دعا کر دیں، فرشتے جس کے حق میں دعائے خیر کر دیں، فرشتوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، اس کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے اور فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اس لیے بیمار پرسی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب بخار آیا تو آپ مختلف بیماروں کی عیادت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی آپ ایک گھر میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں مریض کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ مختلف گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی، بیماروں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اسی کام میں آپ مصروف ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بزرگ خاتون۔ اس نے جب دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے ہیں مریض کی عیادت کرنے کے لیے، پھر اس گھر میں آپ تشریف لائے ہیں بیمار کی عیادت کے لیے، کبھی آپ اس محلے میں جا رہے ہیں، کبھی اس محلے میں جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف گھروں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہے۔ اس گھر میں، جس گھر میں نبی کے قدم لگ جاتے تھے، برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا تھا، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس خاتون نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ کاش میں بھی بیمار ہوتی۔ اب محبت کا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کو نبی سے کتنی محبت تھی، صحابیات کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ اب وہ خاتون دیکھ رہی ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گھروں میں، مختلف صحابہ کے گھروں میں آ جا رہے ہیں، ان کی عیادت فرما رہے ہیں، بیمار پرسی ان کی فرما رہے ہیں۔ میرے گھر میں آپ نہیں آئے، شاید میں بیمار نہیں ہوں اس وجہ سے نہیں آئے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ مجھے بھی بخار کے اندر مبتلا کر، مجھے بھی بخار عطا فرما دے، بخار آئے گا میرے گھر میں بخار کے اندر مبتلا ہوں گی، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں عیادت کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری عیادت کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو صرف نبی کو اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے اندر برکتوں کا نزول حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کا نزول حاصل کرنے کے لیے وہ خاتون اللہ سے
بخار کے آنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریوں سے بچو، اور بیماریوں کے آنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بھی بچو، احتیاط برتو، احتیاط کرو، پرہیز کرو، جن چیزوں سے تکلیفیں آتی ہیں ان سے پرہیز کرو۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو پھر شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، پھر اس بیماری کے اندر، اس تکلیف کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ بیماری میں، تکلیف میں انسان کا درجے بلند، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اجر و ثواب اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، اور مرض الموت کے اندر آپ مبتلا ہوئے۔ مرض الموت میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، تکلیف کے اندر مبتلا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تکلیف کی شدت کے اندر آپ مبتلا ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے پہلے کچھ وظائف پڑھا کرتے تھے، کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے، اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے۔ اوراد و وظائف، نبوی دعائیں، قرآنی دعائیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آدمی صبح کے وقت، شام کے وقت وہ دعائیں جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، وہ دعائیں مانگنی چاہیے اور مانگنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے رکھیں گے، ہمیں بیماریوں میں ہماری حفاظت فرمائے رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ ایک دعا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو، بخار کے اندر مبتلا ہو، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، یہ دعا پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر، دم کر کے پورے جسم پر اس کو پھیرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو میں نے تکلیف کی شدت میں مبتلا دیکھا تو میں نے یہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھ کر میں نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر میں نے پھیرنا چاہا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میرے ہاتھوں سے چھڑا دیے اور فرمایا کہ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچا دے، یعنی اللہ کے پاس پہنچا دے، یا اللہ مجھے اپنے پاس پہنچا دے، اپنے پاس بلا لے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، گویا کہ امت کو یہ درس دیا، سبق دیا کہ جب تک موت کا وقت آیا نہیں ہوتا، جب تک موت کا وقت آیا نہیں ہوتا، اس وقت سے پہلے تک دعائیں رنگ لاتی ہیں اور انسان کو دعائیں بچاتی رہتی ہیں، عافیت عطا فرماتی رہتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں وہ انسان رہتا ہے۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت جب آ جاتا ہے اور انسان اللہ کے پاس جانے والا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑائے اور فرمایا کہ اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کی اطلاع اپنے صحابہ کو پہلے بھی مختلف مواقع پر عطا فرما دی تھی، اور قرآن کریم کا اصول بھی ہے، اور یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ان آیات کے اندر رب تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، نبی کا بھی استثناء نہیں ہے، پیغمبر کا بھی استثناء نہیں ہے، رسول کا بھی استثناء نہیں ہے، کسی صحابی کا بھی استثناء نہیں ہے، کسی ولی کا بھی استثناء نہیں ہے، بزرگ کا بھی استثناء نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا
جتنے بڑے مقام پر فیض ہے، جتنے بڑے درجے پر فیض ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں ان کو اپنے قریب کیا، ان کا کان اپنے منہ کے قریب کیا اور سرگوشی میں کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس بات کو سن کر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو، دل کے ٹکڑے کو روتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ نے پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا، پھر ان کا کان اپنے منہ کے قریب لگایا اور پھر سرگوشی میں کوئی بات کہی۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ہنسنے لگی۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ ازواج مطہرات نے، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ، میں اصول میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں ماں کا واسطہ دیتی ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ آئی تھیں اللہ کے نبی کے پاس، نبی نے آپ سے سرگوشی میں بات کہی، آپ رونے لگ گئیں، پھر نبی نے اور بات کہی، آپ ہنسنے لگ گئیں، مجھے بتاؤ وہ بات کیا تھی؟ تو نبی کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو فرمایا کہ میری لخت جگر خاتون جنت فاطمہ، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری رخصتی کا، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب باپ اپنی بیٹی سے یہ بات کہے تو کیا بیٹی کا دل بھر نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ اس لیے میں رونے لگ گئی۔ جب مجھے روتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ فاطمہ رو نہیں، پریشان نہ ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے، میری آل اولاد میں سے سب سے پہلے تم اس دنیا سے رخصت ہو کر وفات پار کر میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا نمبر ہے کہ میں نے بھی جلدی آپ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اس بات پر مجھے خوشی ہوئی۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کے اندر ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو، آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوموار کے دن، پیر کے دن انتقال ہوا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ ساری کہانی اور مرض الوفات کے واقعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کیونکہ آخری جو ہفتہ تھا، جس ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں آپ نے پورا ہفتہ گزارا اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، یہ پورا ہفتہ تقریباً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارا۔ باقی تمام ازواج مطہرات نے آپ کو عائشہ کے حجرہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سینے مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس حال میں آپ کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم انی رفیق الاعلیٰ، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یہ دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ میں آپ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کا ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تازہ مسواک کو دیکھنے لگے اور بہت غور سے دیکھنے لگے، چونکہ حضرت عائشہ مزاج شناس نبوت تھی، نبی کے مزاج کو، نبی کے ذوق کو وہ جانتی تھیں، سمجھ گئیں کہ اس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اشارے سے پوچھا مسواک فرمانا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، اشارہ سے جواب دیا جی ہاں۔ اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چبایا، اس کو نرم کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دہن کا چبایا ہوا وہ مسواک فرمائی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح جسد انصری سے پرواز کر گئی تو اس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے میں لیٹے ہوئے تھے، اور اس حال میں اللہ کے حضور وہ حاضر ہوئے، ان کی روح پرواز کر گئی، اور آخری وقت روح کے پرواز کرنے سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل جو جملے ارشاد فرمائے، جو نصیحت فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور اس سے پہلے آپ نے ایک موقع پر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے، مجھے نماز میں سکون ملتا ہے، مجھے نماز میں قرار ملتا ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز میں پاس ہو گیا تو باقی تمام عبادات میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر